موسیٰ انی علی علم، کہ اے موسیٰ میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے اور اس کا علم آپ کو نہیں، یعنی جو علم اللہ نے مجھے عطا کیا وہ آپ کے پاس نہیں۔ وَأَنْتَ عَلَيَّ علم، اور ایک علم آپ کے پاس ہے جو علمہ اللہ علیہ کا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تفسیر کبیر سورہ کہف صفحہ نمبر 150۔ یکون غیر النبی فوق النبی فی علوم لا تتوقف بالنبوت علیہا۔ یہ عبارت عربی کی ہے اور یہ عبارت اردو کی ہے۔ بس مفتی صاحب کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اس کا اردو کے اندر ترجمہ کیا، آپ کے علوم سے کم درجے کے ہوں، دوسرے کو دیے گئے ہیں اور آپ کو نہیں ملے۔ اگر کسی کے اندر دم ہے، اگر کسی کے اندر ہمت ہے، تو وہ سب سے پہلے عثمان غنی جو شیخ الحدیث سہارنپور دیوبند ہیں، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں۔ آپ کی کتابوں سے بھی ثابت ہو رہا ہے، اور جو بات چل رہی ہے وہ بات پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، وہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، اور ان کے تعلق سے اس کو بیان کیا۔ اب آپ خود سمجھیں ما بعد کیا ہے اور ما قبل کیا ہے، اور پھر کس کے تعلق سے یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ علامہ جلال الدین امجدی صاحب کی نہیں ہے، آپ نے صرف اپنے فتوے کے اندر اس کو بطور حوالہ پیش کیا ہے، باقی یہ عبارت آپ کی نہیں ہے۔ یہ عبارت کس کی ہے، اس پر ہم نے آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں بات بتا دی ہے کہ یہ عبارت کس کی۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا توفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، ہماری ایک سلسلہ وار گفتگو دیگر موضوعات پر چل رہی ہے۔ اسی سلسلہ میں ہم آج ایک اہم اور خاص موضوع پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ گزشتہ ایک ویڈیو وصول ہوئی جس میں ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ بریلوی مولوی مفتی جلال الدین امجدی کہتا ہے کہ جن علوم پر نبوت موقوف نہیں، ان علوم میں نبی سے بڑھ کر کے غیر نبی ہو سکتا ہے۔ فتاوی فیض الرسول صفحہ 39۔ اس عبارت کو پیش کرنے کے بعد آگے وہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے مفتی جلال الدین نے غیر نبی کو بہت سارے علم میں غیر نبی کو نبی سے بڑھا دیا۔ اس عبارت کے بعد وہ صاحب اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ان کے مفتی جلال الدین نے غیر نبی کو بہت سارے علم میں نبی سے بڑھا دیا۔ پھر آگے وہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب دیکھیں گے غیر نبی کے اندر انسان بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور باقی ایک فہرست بیان کی کہ یہ سب کے سب غیر نبی میں ہیں، اور مفتی نے نبی علیہ السلام سے ان سب کو بڑھا دیا۔ اب اس عبارت پر تھوڑی دیر ہم غور کریں گے۔ جو عبارت قابل غور ہے، جس عبارت پر اعتراض کیا گیا،
وہ عبارت کیا ہے اس کو آپ پھر سماعت کر لیں۔ وہ عبارت یہ ہے کہ جن علوم پر نبوت موقوف نہیں، ان علوم میں نبی سے بڑھ کر کے غیر نبی ہو سکتا ہے۔ یہ عبارت قابل توجہ ہے۔ اب اس پر جو حوالہ پیش کیا گیا فتاوی فیض الرسول صفحہ 39 کا، تو میں سب سے پہلے وہ فتویٰ آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ یہ میرے پاس وہ فتویٰ موجود ہے۔ عبارت کا ما قبل کیا ہے اور عبارت کا ما بعد کیا ہے، اس کو آپ نے خود ملاحظہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ آپ حضرات نے خود کرنا ہے کہ عبارت کا ربط کیا ہے، اور مفتی صاحب نے جو وضاحت کی ہے وہ کس روشنی میں وضاحت کی ہے، یہ عبارت کہاں سے نقل کی ہے، یا کیا معاملات ہیں، یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد فیصلہ ہم آپ پر چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے یہ میرے پاس فتویٰ ہے، اور یہ فتاوی فیض الرسول صفحہ 38 اور صفحہ 39، ان دونوں صفحات پر یہ فتویٰ موجود ہے۔ مفتی صاحب سے، مفتی جلال الدین امجدی صاحب سے ایک سائل نے سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی تھے یا نبی؟ اگر ولی تھے تو موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوتے ہوئے ان کے سامنے کیسے پریشان تھے، جبکہ امتی نبی کا محتاج ہوتا ہے؟ پھر آگے سائل لکھتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے تو پھر کوئی اور موسیٰ تھا، یا پھر جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام تھے، اس سے مراد کون ہے؟ اس کے جواب میں اب آپ جواب سنیں، مفتی صاحب جواب دیتے ہیں۔ جواب میں لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی تھے یا نبی، اس پر مفسرین کرام کا اختلاف ہے، یعنی وہ نبی تھے یا ولی تھے، اس پر اختلاف ہے۔ پھر اس پر وہ لکھتے ہیں کہ بعض کے ہاں وہ ولی تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے۔ اب یہ سوال کیا گیا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ان دونوں کے متعلق۔ اب اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت نے پہلے لکھا کہ خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی، اس پر اختلاف ہے۔ اس کے دلائل دینے کے بعد پھر آگے جو عبارت لکھی ہے وہ عبارت قابل غور ہے، آپ حضرات غور سے سماعت کریں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اب یہ بات حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ہے۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے تعلق سے بحث چل رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نبی ہوں یا غیر نبی ہوں، بہر صورت بعض علوم میں ایک نبی سے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ خضر علیہ السلام کا ہے کہ اگر خضر علیہ السلام نبی ہوں یا ولی ہوں تو بہر صورت بعض علوم میں ایک نبی سے، بعض علوم میں ایک نبی سے بڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جن علوم پر نبوت موقوف نہیں، ان علوم میں نبی سے غیر نبی بڑھ سکتے ہیں۔ پھر آگے آپ سنیں، آگے لکھتے ہیں کہ جو اگلی عبارت پیش نہیں کی گئی، اس کو بیان نہیں کیا گیا، اور بس بیچ میں ایک لائن پیش کر دی، اور لائن پیش کرنے کے بعد جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ سنیں آپ، اس عبارت کو لکھنے کے بعد آگے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جیسا کہ علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ آپ تحریر فرماتے ہیں، یجوز ان یکون غیر النبی فوق النبی فی علوم التوقف علیہ النبوہ، تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ 515۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور بعض علوم جو حضرت خضر علیہ السلام کو حاصل تھے، اگرچہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو حاصل، موسیٰ علیہ السلام اسے نہیں جانتے تھے، اور بعض علم جو موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے وہ خضر علیہ السلام نہیں جانتے تھے۔
پھر اس کے بعد اسی پر مفتی صاحب نے بطور دلیل حدیث مبارکہ پیش کی کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو آپ کے پاس علم ہے وہ میرے پاس نہیں، اور جو میرے پاس علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں۔ اب اس پر سب سے پہلے یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کی یہ جلد نمبر 3، اور اس کا جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 214، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ امام بخاری اس حدیث مبارکہ کی تخریج کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یا موسیٰ انی علی علم، کہ اے موسیٰ میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، اور اس کا علم آپ کو نہیں، یعنی جو علم اللہ نے مجھے عطا کیا وہ آپ کے پاس نہیں۔ وَأَنْتَ عَلَيَّ علم، اور ایک علم آپ کے پاس ہے جو علمہ اللہ علیہ کا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، لا اعلمہ، جس کو میں نہیں جانتا۔ اب یہ ان دونوں کی آپس میں گفتگو ہوئی، تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ جو آپ کے پاس علم ہے وہ میرے پاس نہیں، اور موسیٰ نے کہا کہ جو میرے پاس علم ہے وہ آپ کے پاس علم نہیں۔ اسی پر یہی روایت کہ جو موسیٰ کے پاس علم ہے وہ خضر علیہ السلام کے پاس نہیں ہے، اور جو خضر علیہ السلام کے پاس علم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ یہ میرے پاس تفسیر مظہری ہے، اس کے اندر بھی قاضی ثناء اللہ آپ اسی کے اندر تحریر فرماتے ہیں، اور وہ عبارت لائی ہے جس کے اندر فرمایا کہ یا موسیٰ انی علی علم، ایک علم میرے پاس ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا اور وہ آپ نہیں جانتے، یعنی وہ علم آپ کے پاس نہیں۔ وَأَنْتَ عَلَيَّ علم، اور جو آپ کے پاس علم ہے وہ میرے پاس علم نہیں ہے۔ اب اس پر ایک اور عبارت پیش کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی علم غیب عطا فرمایا ہے۔ خضر علیہ السلام کے پاس بھی علم ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ہے کیونکہ وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم رسولان اعظام میں سے ہیں، ان کے پاس تو ہے، مگر خضر علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا۔ اس پر جامع البیان کے اندر یہی موجود ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اللہ نے علم غیب عطا فرمایا۔ اس کے بعد الوسیط کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے بعد پھر الجامع لاحکام القرآن کے اندر بھی موجود ہے، تفسیر بیضاوی کے اندر ہے، اور فتح القدیر کے اندر ہے، روح المعانی کے اندر ہے، فتح البیان کے اندر ہے۔ ان ساری تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھی علم عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم عطا فرمایا، اور خضر علیہ السلام کو بھی علم عطا فرمایا۔ اب ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، تو ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو ان دونوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ افضل ہیں، وہ بائی معنی افضل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا، اور وہ رسولان اعظام میں سے ہیں، اولو العزم رسولان اعظام میں سے ہیں، وہ رسول ہیں۔ اور رہ گئی بات علم کی، تو علم میں بعض علم وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں مگر خضر علیہ السلام کے پاس نہیں، اور بعض علوم وہ ہیں جو خضر علیہ السلام کے پاس ہیں مگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہیں۔ علوم میں تو ان کا مقام برابر ہے، لیکن درجے میں مقام و مرتبہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بلند و بالا ہے۔ اب اس کے بعد اب آپ وہ عبارت سنیں جو عبارت پیش کی گئی ہے، اس عبارت کے متعلق سنیں۔ اس عبارت کے اندر یہ جو کہا گیا کہ علم، تو علم میں غیر نبی، یعنی جن علوم پر نبوت موقوف نہیں، ان علوم میں غیر نبی سے بڑھ سکتا ہے۔ اب یہ عبارت آئی کہاں سے؟ اس کا موجد کون ہے؟ اس کو وضع کس نے کیا ہے؟ اس کو تحریر کس نے کیا ہے؟ کتابوں میں کس نے لایا ہے؟ تو سب سے پہلے اس پر میں جو آپ کی بارگاہ میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہ علامہ فخر الدین رازی آپ کی تفسیر کبیر مایا ناز تفسیر ہے، جو مدلل اور بہت مفصل تفسیر ہے، اور مانی ہوئی اتھینٹک ہے، یہ بہت بڑی تفسیر کی کتاب ہے۔
جو تمام مکتبہ فکر کے ہاں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، اس سے حوالہ جات پیش کیے جاتے ہیں، اور بہت پرانے بزرگ ہیں یہ۔ ان کا سن وفات 604 سن ہجری ہے، 6ٹھی صدی سن ہجری کے یہ اور 5ویں صدی کے یہ مفسر ہیں، 5ویں اور 6ٹھی صدی کے مفسر ہیں یہ۔ علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ، آپ کی تفسیر کبیر، جلد نمبر 11، سورہ کہف، صفحہ نمبر 150۔ صفحہ 150 کے اندر وہ ذکر کرتے ہوئے علامہ فخر الدین رازی وہ لکھتے ہیں کہ بعض نبی سے افضل ہیں، اور ہو سکتے ہیں اور افضل ہیں، اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ آدمی یہ کہہ دے کہ بعض نبی سے افضل نہیں تو یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ بعض نبی سے افضل ہیں۔ اس کے بعد آگے جو وہ عبارت لکھتے ہیں، ان یکون غیر النبی فوق النبی فی علوم لا تتوقف بالنبوۃ علیہا، اور عوام کے لیے مختصر اور 2 لفظوں کے اندر جو عبارت علامہ جلال الدین امجدی صاحب نے لکھی ہے اردو کے اندر، جو اس کا اردو کے اندر ترجمہ ہے، وہ اس عبارت کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ یہ عبارت عربی کی ہے اور یہ عبارت اردو کی ہے۔ بس مفتی صاحب کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اس کا اردو کے اندر ترجمہ کیا، جرم یہ ہے کہ انہوں نے کتاب سے کوٹ کیا، جرم یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بطور حوالہ اپنی کتاب کے اندر، اپنے فتوے کے اندر مینشن کیا۔ اب اس کے بعد پھر ایک اور اسی پر حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس پر آپ نے یہ کہا کہ اگر کسی کے اندر ہمت اور جرت ہے تو وہ اپنے مفتی جلال الدین امجدی پر کفر کا اور گستاخی کا فتویٰ لگائے۔ اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر جرأت ہے، ہمت ہے، دم خم ہے، تو سب سے پہلے وہ یہ عبارت ثابت کر دے کہ یہ عبارت علامہ جلال الدین امجدی کی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ یہ فتویٰ لگائے، حکم بیان کرے کہ علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ ان کے متعلق آپ کا کیا موقف ہوگا؟ کیا وہ بھی معاذ اللہ کافر تھے؟ کیا وہ بھی معاذ اللہ گستاخ تھے؟ کیا وہ بھی معاذ اللہ گمراہ اور مرتد تھے؟ معاذ اللہ کیا وہ بھی یہ دائرہ اسلام سے خارج تھے؟ یہ تو سب سے پہلے خود اس کی تشریح کے اندر وہ بیان کرتے ہیں، اور کس کے تعلق سے بیان کیا؟ پہلے وہ ذکر کرتے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اسی کے ماتحت یہ عبارت لا رہے ہیں اور اس کے اندر یہ مینشن کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر میں جو آپ کی بارگاہ میں خاص حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے گھر کی کتاب نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے، اور یہ کتاب نصر الباری شرح صحیح بخاری، اس میں کتاب التفسیر صفحہ 393، اس کے اندر، اور اس کو لکھنے والے عثمان غنی شیخ الحدیث مظہر العلوم وقف سہارنپور دیوبند، اس کے اندر یہ ایک عبارت لائے ہیں نصر الباری کے اندر، وہ عبارت قابل غور ہے، اور آگے لکھتے ہیں کہ رہا موسیٰ علیہ السلام کا ان کے پاس بھیجے جانا، وہ صرف اس بنا پر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سائل کے جواب میں انا اعلم فرمایا تھا، جو با اعتبار قصد علوم الہی کے صحیح تھا، مگر چونکہ لفظاً کل علوم کو شامل تھا، یعنی انا اعلم، جو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار کہا تھا کہ انا اعلم، میں جانتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ یہ جو انا اعلم ہے یہ کل علوم کو شامل تھا۔ اب آگے سنیے، اسی لیے تنبیہ فرمائی گئی کہ بعض علوم گو وہ آپ کے علوم سے
کم درجے کے ہوں، آپ کے علوم سے کم درجے کے ہوں، دوسرے کو دیے گئے ہیں اور آپ کو نہیں ملے۔ اس لیے جواب میں آپ کو قید لگانا چاہیے تھا، یا تو آپ قید لگاتے یا اللہ کے حوالے کر کے آپ کہہ دیتے واللہ اعلم۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کہنے والے کہ اگر دم خم ہے تو جلال الدین امجدی پر کفر کا فتویٰ لگاؤ، ہم یہ کہتے ہیں اگر کسی کے اندر جرت ہے، اگر کسی کے اندر دم ہے، اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو وہ سب سے پہلے عثمان غنی جو شیخ الحدیث سہارنپور دیوبند ہیں ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بتاؤ آپ کا، یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا موقف ہوگا؟ یہ لکھتے ہیں اس کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ اور اس کے بعد دوسرا حوالہ امام فخر الدین رازی کا جو ہم نے پیش کیا، ان کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ حضرت علامہ جلال الدین امجدی صاحب، آپ نے تو صرف عبارت کو تحریر کیا ہے اور حوالہ پیش کیا ہے کہ جیسا کہ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، یہ تو انہوں نے ان کا حوالہ صرف پیش کیا ہے۔ اگر بات تو تب تھی کہ جب یہ عبارت لکھنے کے بعد نہ اس سے پہلے کوئی تذکرہ کرتا ہے اور نہ اس کے بعد کوئی حوالہ پیش کرتے، آپ نے تو باضابطہ طور پر حوالہ پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ میرا قول نہیں ہے، یہ قول امام فخر الدین رازی کا ہے، یہ قول فخر الدین رازی کا ہے، یہ امام صاحب کا، یہ مفتی صاحب کا قول نہیں ہے، اور یہی قول ان کتابوں سے بھی ثابت ہو رہا ہے اور یہی قول آپ کی کتابوں سے بھی ثابت ہو رہا ہے، اور جو بات چل رہی ہے وہ بات پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، وہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، اور ان کے تعلق سے اس کو بیان کیا۔ اب آپ خود سمجھیں ما بعد کیا ہے اور ما قبل کیا ہے، اور پھر کس کے تعلق سے یہ تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس عبارت کو مینشن کس نے کیا، شامل کس نے کیا ہے، اور بیان کس نے کیا، اور پھر اٹھا کر کے اس عبارت کو کس کے اوپر فٹ کیا جا رہا ہے، یہ آپ حضرات کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ حضرات بخوب طریقے سے سمجھ لیں اور جان لیں اور پرکھ لیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اور جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ آج کے درس کے اندر ہم نے یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ عبارت علامہ جلال الدین امجدی صاحب کی نہیں ہے، آپ نے صرف اپنے فتوے کے اندر اس کو بطور حوالہ پیش کیا ہے، باقی یہ عبارت آپ کی نہیں ہے۔ یہ عبارت کس کی ہے اس پر ہم نے آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں بات بتا دی ہے کہ یہ عبارت کس کی ہے۔